بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل تدخل علی الجملۃ المثبتۃ۔ موضوع بحث ہمارا ہے احرف الاستفہام، احرف الجواب، احرف النفی، احرف الرد، احرف الاستفتاح۔ حروف استفہام میں سے گزشتہ درس میں ہم نے فقط ایک حرف کی بات مکمل کی اور وہ تھی حمزہ استفہام۔ حروف استفہام میں سے دوسرا حرف جس کو استاد شرطونی نے موضوع بحث قرار دیا وہ ہے حل، اور انہوں نے حروف استفہام میں سے فقط یہی دو ہی ذکر کیے ہیں۔ حل فرماتے ہیں حل ہمیشہ جملہ مثبتہ پر داخل ہوتا ہے، یعنی اس جملہ پر داخل ہوتا ہے جس میں اثبات ہوتا ہے، ایجاب ہوتا ہے، جو منفی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ حل آد زید، کیا زید پلٹ آیا؟ اب اس میں اثبات ہے، کوئی نفی نہیں ہے۔ حل زید مریض، کیا زید مریض ہے؟ اب یہ دیکھو، ٹھیک ہو گیا، جملہ مثبتہ۔ خوب، آگے ایک جملہ سمجھا رہے ہیں، اگر آپ میرے گزشتہ درس والے جو ہے اس کو تھوڑی سی توجہ فرما لیں تو میں نے کہا تھا ایک استفہام تصوری ہوتا ہے، ایک استفہام تصدیقی ہوتا ہے۔ میں نے فقط ایک فرق بیان کیا تھا کہ جو استفہام تصدیقی ہوتا ہے اس میں فقط نعم یا لا کہہ دیں تو بات بن جاتی ہے، لیکن جو تصوری ہوتا ہے اس میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ تعیین کریں ان دو میں سے کسی ایک کی جو سوال پوچھا گیا ہے۔ یہ جو اگلا فائدہ ہے، فائدہ نمبر 1، جس میں فرما رہے ہیں کہ حل کہ تختص حل بالتصدیق الایجابی، یہ در حقیقت وہی ہے تصدیق ایجابی، یعنی استفہام ایجابی اور استفہام تصدیقی اور تصوری کے مقابلے ایجابی یہ ہو گیا منفی کے مقابل میں۔ کہ پس حل کے ذریعے سوال جب کیا جاتا ہے استفہام تو وہ استفہام تصدیقی ہوتا ہے، تصوری نہیں ہوتا۔ دوسرا الایجاب، وہ کلام موجب مثبت ہوتی ہے، وہاں منفی نہیں ہوتا۔ بالکل آسان ہے، تھوڑی سی توجہ کریں انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں حروف استفہام میں سے دوسرا حرف ہے حل۔ حل تدخل علی الجملۃ المثبتۃ، حل داخل ہوتا ہے جملہ مثبتہ پر، یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کے ذریعے جملہ ہوتا ہے، جملے کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اور وہ جملہ بھی جملہ مثبت ہوتا ہے، ایجابی ہوتا ہے۔ حل آد زید، کیا زید پلٹ آیا؟ اب اس میں کوئی نفی نہیں، آد زید جملہ ہے اور سوال ہے اور ہے بھی مثبتہ۔ حل زید مریض، اب زید مریض جملہ ہے اور ہے بھی مثبتہ، کیا زید مریض ہے؟ فوائد: تختص حل بالتصدیق الایجابی، کہ حل مختص ہے تصدیق ایجابی کے ساتھ، یعنی مراد کیا کہ حل کے ذریعے جو استفہام کیا جاتا ہے وہ استفہام تصدیقی ہوتا ہے اور ہوتا بھی ایجاب کا معنی ہے۔ جیسے ہم نے کہا حل آدا زید، اب آپ خالی نام کہہ دیں تو بھی جواب مکمل ہے، لا کہہ دیں تو بھی جواب مکمل ہے۔ ٹھیک ہے جی، کما رہا ہے۔ لہذا فلا یقال، لہذا یوں سوال کرنا صحیح نہیں ہے۔ کس طرح اگر کوئی کہے حل لم یقم زید، کیوں؟ چونکہ لم نافی کہا گیا ہے،
تو جب لم یکم آ گیا تو جملہ منفی کے بارے میں سوال حل کے ساتھ نہیں کیا جاتا، لہذا حل قام زیدن کہنا تو صحیح ہے، حل لم یکم کہنا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات ختم۔ نمبر 2، وَيُرَادُ بِالْإِسْتِفْهَامِ بِهَا النَّفْيُ، بعض اوقات حل استفہامیہ ہوتا ہے لیکن حل استفہامیہ سے مراد نفی ہوتی ہے، یعنی کہ شے کی نفی کے لیے حل استفہامیہ کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر فَتَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْخَبَرِ بَعْدَهَا، لیکن جب حل استفہامیہ نفی کے معنی میں استعمال ہوگا یا مراد نفی ہوگی تو اس کے بعد پھر اس کی خبر پر الا داخل ہوگا۔ بڑی مشہور مثال، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہاں حل استفہام کا نہیں بلکہ نفی کے معنی میں ہے، یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ احسان کا بدلہ فقط احسان ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں الا وہ احسان پر داخل ہوگی خبر ہے، بالکل آسان۔ دوسرا فائدہ فرماتے ہیں ذهب النحاة ان حل لا تدخل على اسم بعده فعل، مشہور یہ ہے، ادباء کا نظریہ یہ ہے کہ حل کسی بھی ایسے اسم پر داخل نہیں ہوتا جس اسم کے بعد کوئی فعل واقع ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، حل کا مدخول ایسا اسم نہیں بن سکتا جس اسم کے بعد فعل ہو، اور اگر کہیں آپ کو نظر آ جائے کہ جناب حل ایک اسم پر داخل ہوا اور اس اسم کے فوراً بعد تو فعل آ گیا ہے، تو فرماتے ہیں وہاں ہم کہیں گے کہ وہ اسم در حقیقت کسی فعل مقدر کا معمول ہے، یعنی اس اسم سے پہلے واقع میں ایک فعل ہے جو کہ محذوف ہے، یہ اس کی تعبیر کریں گے۔ ٹھیک ہے، لکھ لیں، آسان مثال ہے۔ ذهب النحاة، نحات یہ فرماتے ہیں، وہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ ان حل لا تدخل علی اسم، کہ حل کسی ایسے اسم پر داخل نہیں ہوتا بعدہ فعل، جس اسم کے بعد فعل واقع ہو رہا ہو، لہذا فلا یقال، اس طرح حل کا استعمال غلط ہے۔ کیسے؟ حل اخوکا مارزا، اب اخوکا کے بعد مارزا فعل کا لانا یہ درست نہیں ہے، فعل کا ہاں شبہ فعل ہو سکتا ہے حل اخوکا مریضن، لیکن فعل مارزا یہ صحیح نہیں۔ وَإِنْ وَرَدَ مَا ظَاهِرُهُ خِلَافُ ذَلِكَ، اور اگر کہیں آپ کو عربی عبارت میں ایسا نظر آئے کہ حل کے بعد اسم ہے اور اسم کے بعد فعل ہے، جَعَلُ الْإِسْمَ مَعْمُولًا، تو نحات اس اسم کو ایک فعل مقدر کا معمول قرار دیتے ہیں۔ تو نحات کہتے ہیں یہاں اس اسم سے پہلے ایک فعل ہے تقدیراً، جس کی تفسیر بعد والا فعل مذکور کر رہا ہے۔ مثال لحاق اللہ، یہ لعنت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لحاق اللہ، اللہ تجھ پر لعنت کرے۔ حل مثلی یباؤ، یہ ہمارا محل شاہد ہے، حل کے بعد مثلی اسم ہے اور اسم کے فوراً بعد یباؤ فعل ہے، یہ ہمارا محل شاہد ہے کہ اللہ ظاہر تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ حل کے اسم کے فوراً بعد فعل ہے، یہاں حل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خوب پہلے ترجمہ لکھ لیں،
لحاق اللہ، اللہ تجھ پر لعنت کرے، حل مثلی یباؤ، کیا مجھ جیسے بیچے جاتے ہیں، لکیما، اس لیے کہ تشبع الکرش الجا، تاکہ کرش کہتے ہیں میدا کو، جا کہتے ہیں بھوکے، تاکہ بھوکے حیوانات کے معدے سیر ہو سکیں، یعنی بھوکے حیوانات کے معدے پر کرنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے کیا مجھ جیسے بیچے جاتے ہیں۔ اب ظاہراً تو حل کے بعد مثلی اسم ہے اور اس کے بعد فعل ہے، لیکن فرماتے ہیں نحات کیا کہتے ہیں، فَمِثْل مرفوع نائب فاعل لفعل محذوف، تو یہ حل مثلی، یہ مثلی محلاً مرفوع نائب فاعل ہے فعل محذوف کا، اصل عبارت ہے لحاق اللہ حل یباؤ مثلی، یہاں یباؤ مثلی سے پہلے محذوف ہے کہ یفسرہ الظاہر، جس کی تفسیر بعد والا یبائے مذکور کر رہا ہے، یعنی اصل عبارت ہے حل یباؤ مثلی، یہ تعویل کریں۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ خوب، حروف استفہام میں سے انہی دو کا ذکر کیا، حمزہ کا اور حل کا۔ اب آ جاتے ہیں حروف جواب۔ حروف جواب جو استاد شرطونی نے ذکر فرمائے، ان میں نعم 1، بلا 2، لا 3، اجل 4، جیر 5، جلل 6، ای 7، 7 حروف احرف الجواب، یعنی حروف جواب کا ذکر فرمایا ہے۔ البتہ تفصیل بالکل آسان ہے کہ کہاں کہاں کون سا حرف استعمال ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ حروف جواب میں پہلے شروع فرما رہے ہیں نعم سے، فرماتے ہیں نعم تاقع بعد الخبر والاستفہام، اگر کوئی خبر دیتا ہے، مثلا میں آپ کہتا ہوں ما تغیدون، خبر دی، آپ کہہ سکتے ہیں نعم، بالکل آسان۔ یا اگر میں کہتا ہوں حل ما تغیدون، استفہام، کیا زید مر گیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں نعم۔ یعنی نعم حروف جواب میں سے وہ ہے کہ جو خبر کا جواب بھی بن سکتا ہے، جب خبر کا جواب ہوگا تو جو مخبر ہے اس کی خبر کی تصدیق بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اگر استفہام کا جواب ہوگا، یعنی اس نے سوال کیا ہے، تو ظاہر ہے پھر حرف جواب ہو جائے گا، بالکل آسان۔ خبر کے بعد حرف تصدیق اور استفہام کے بعد حرف جواب، بات ایک ہی ہے۔ والجواب بہا، جب آپ خبر ہو یا استفہام، جب آپ نعم کے ذریعے جواب دیں گے، پوری توجہ میری جان، والجواب بہا، یعنی والجواب بنعم، نعم کے ذریعے جواب ہوتا ہے، یتبع ما قبلہ، وہ اپنے ما قبل کا تابع ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ اگر نعم، یعنی اگر نعم کا ما قبل کلام منفی تھی تو نعم بھی نفی کا معنی دے گا، اور اگر وہ کلام مثبت تھی تو نعم اس بات کا معنی دے گا۔ یعنی نعم اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے نفی اور اس بات میں ایجاب میں، ٹھیک ہے جی۔ مثال اقام زید، کیا زید کھڑا ہوا، اب یہ کلام ہے، مثبت ہے، جواب میں آپ کہتے ہیں نعم، تو اس کا مطلب ہے قام زید، وہی اس بات۔ اگر ایک متکلم کہتا ہے ما قام زید، زید کھڑا نہیں ہوا، آپ جواب میں کہتے ہیں نعم، اس کا مطلب آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ما قام، ہاں زید کھڑا نہیں ہوا، بالکل آسان، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا حرف حروف جواب میں سے وہ ہے بلا، پوری توجہ، تاقع بعد النفی فیسیر المعنی ایجابا، پوری توجہ، بلا وہ حرف جواب ہے جو نفی کے بعد آتا ہے
اور اس نفی کو ایجابی معنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ الست بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ قالوا بلا، اب بلا کیا کرتا ہے؟ نفی کا ابطال کرتا ہے۔ اس میں نفی دی نا کہ میں تمہارا رب، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جب نفی کا ابطال ہوگا تو مراد کیا ہوگا؟ یعنی ایجاب، قالوا بلا کیا ہوتا ہے؟ نفی کا ابطال ہو گیا کہ نہیں تو ہمارا رب ہے۔ بالکل آسان۔ تاقع بعد النفی، کہ بلا واقع ہوتا ہے نفی کے بعد، فَيَسِيرُ الْمَعْنَى ایجاباً، تو بلا کے ذریعے وہ معنی، اور جو پہلے نفی تھی اب وہ ایجاب ہو جائے گا، موجب ہو جائے گا۔ جیسے میں نے آسان مثال لی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ نہیں ہوں، اور نفی آ گئی نا، قالوا بلا، انہوں نے کہا بلا، بلا ہے کہ نفی کا ابطال ہو گیا کہ نہیں تو رب ہے، تو اس کا مطلب کلام موجب ہو گیا۔ بس جیسے مثال دے رہے ہیں، اما قام زید، اب یہ استفہام ہو گیا، کیا زید کھڑا نہیں ہوا؟ جب آپ کہیں گے بلا تو اس کا مطلب نفی ختم، ابطال۔ جب آپ بلا کہیں گے نہیں، اس کا مطلب کھڑا ہوا۔ یہ استفہام کی مثال۔ یا خبر ہو، مثلا ایک شخص کہتے ہیں ما قام زید، اس نے خبر دی ہے زید کھڑا نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں بلا، بلا کا مطلب نفی کیا، ابطال ہو گیا، نفی ختم کہ نہیں بلا، اس کا مطلب نہیں کھڑا ہوا، قام، آسان۔ تیسرا حرف ہے لا۔ لا کا کیا کام ہوتا ہے؟ تنفی الاثبات، لا اس بات کی نفی کرتا ہے، یعنی جو چیز کلام میں ثابت کی جا رہی ہے متکلم نے، لا کے ذریعے آپ اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ مثلا متکلم نے کہا قام زید، زید کھڑا ہوا، آپ اگر کہتے ہیں لا تو اس کا مطلب اس نے قیام کو زید کے لیے ثابت کیا، جب مخاطب کہے گا لا تو یہ اس بات کی نفی ہے، یعنی کیا؟ یعنی ما قام، کہ نہ وہ کھڑا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ فوائد وہ فرماتے ہیں 3 حرف اور ہیں، اجل، جیر و جلل، یہ 3 حرف ہیں۔ حکم اجل، جیر و جلل، حکم نعم، ان کا حکم نام والا ہے، یعنی جو عمل، جو انداز استعمال کا نام کا ہے وہی ان 3 کا ہے۔ ہاں لیکن جیر و جلل، البتہ جیر اور جلل نادرۃ الاستعمال، یہ دونوں بہت کم شاذ الاستعمال ہیں، نادر الاستعمال، ان کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ اجل کا ان کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ فرماتے ہیں اذا وقعت نعم وعجل فی صدر الکلام کانتا للتاکید، اگر تو کسی خبر کے جواب میں آئیں یا استفہام کے جواب میں نعم یا عجل ہو، وہ تو ہو جائے گا حرف الجواب، لیکن بسا اوقات یہ نعم ابتداء کلام میں ہوتا ہے۔ آپ عربی انشاءاللہ کتب پڑھیں گے تو کئی مقام پر متکلم رائٹر لکھنے میں شروع جیسے کرتا ہے نام لکھ کے اس کے بعد آگے پورا پیرا لکھتا ہے۔ اگر کلام کی ابتدا میں نعم آ جائے یا اجل آ جائے تو پھر یہ حرف جواب نہیں ہوتے، بلکہ یہ فقط تاکید کے لیے ہوتے ہیں، یعنی مراد کیا کہ مضمون کلام کی تاکید کرتے ہیں جب یہ ابتداء کلام میں آ جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور حرف، آخری حرف جو حروف جواب میں شمار ہوتا ہے وہ ہے ای۔ حکمہا حکم و نام، ای کا حکم، طریقہ استعمال، شرائط وہی ہیں جو نام کے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ لا تستعمل الا، لیکن ای یہ استعمال ہوتا ہے، نہیں استعمال ہوتا الا مگر، یعنی مراد کیا کہ یہ استعمال ہوتا ہے قسم سے پہلے کہ جس کا فعل محذوف ہوتا ہے، جیسے ای واللہ، جہاں قسم نہیں ہوگی وہاں ای کا استعمال نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔
اس کے بعد شروع فرما رہے ہیں حروف نفی کو، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، فوائد انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ حروف نفی میں لم، لما، لن، لا، ما، ان 5 کو ذکر کیا ہے، لیکن بالکل آسان طریقے سمجھائے کہ کون سا حرف کہاں استعمال ہوگا اور کیا معنی دے گا، بالکل آسان۔ فرماتے ہیں حروف نفی میں لم، لم اور لما غالباً ہم نے پیچھے پڑھا، ان کے 5 فرق ہوتے ہیں آپس میں، کہ لم اور لما میں کیا فرق ہے، 5 فرق پیچھے ہم نے پڑھے ہیں، اس کا جو ذکر ہوتا ہے۔ بہرحال لم تدخل علی الفعل المضارع، لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ماضی پر داخل نہیں ہوتا، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ فَتَقْلِبُ مَعْنَاهُ إِلَى الْمَاضِي، اور اس کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ مضارع حال و استقبال بات کرتا ہے، لیکن جب اس پر لم داخل ہوگا تو پھر یہ حال و استقبال کا معنی نہیں بلکہ ماضی کا معنی دے گا۔ جیسے قابر زید، زید بڑا ہو گیا، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڈھا ہو گیا، زندگی کے آخری ہے لیکن عادتیں اس کی نہیں بدلی، قابر زید، زید کبیر ہو گیا، بڑا ہو گیا۔ لم ینجح فی اعمالہ، لیکن اپنے اعمال میں ناجح کامیاب نہیں ہوا، اور یہ ماضی ہے، مراد کیا، یہ نہیں کہ ہوا، ہوگا کا معنی نہیں کرنا، نہیں ہوا، یعنی زمانہ ماضی میں کرتوت اس کے ویسے ہے۔ لما تدخل علی الفعل المضارع، یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ فتقلب معناہ الی الماضی، اور اس کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو بھائی جب دونوں مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور دونوں اس کے معنی کو ماضی میں بدل کر دیتے ہیں تو پھر 2 کا ذکر کیوں ہے؟ ہم نے گزارش کی ہے کہ ان میں 5 فرق ہیں لم اور لما میں۔ ایک بڑا فرق جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ لم کے جو نفی ہوتی ہے اس میں استمرار ہوتا ہے، یعنی اس وقت سے لے کر ابھی کلام، وقت کلام تک باقی ہے، لم میں ایسا نہیں ہے۔ خوب، نہ ہو لما یفک من سکرتہ، کہ وہ لما یفک من سکرتہ، کہ ابھی اپنے نشے سے، سکرہ یعنی اپنے نشے سے وہ باہر نہیں نکلا، یعنی جب سے نشے میں گیا وقت کلام تک، ابھی تک وہ اسی میں ہے۔ لما یفک، یعنی وہ اس کو افاقہ نہیں ہوا، مراد کیا کہ وہ خارج نہیں ہوا، نہیں نکلا من سکرتہ، اپنے اس نشے سے، مستی سے، ابھی تک اسی میں ہے۔ لن تختص بنفی المستقبل، لن یہ زمانہ استقبال کی نفی کے لیے آتا ہے، جیسے لن یفیکا، یعنی وہ اس سے خارج نہیں ہوگا، نہ کہ نہیں ہوا، نہیں ہوگا۔ لا بنفی الماضی، لا یہ ماضی پر داخل ہو کے اس کی نفی بھی کرتا ہے، اور المستقبل اور مضارع یعنی مستقبل کی نفی بھی کرتا ہے، اور ماضی کی، دونوں میں لا استعمال ہوتا ہے۔ لا قاما، وہ کھڑا نہیں ہوا زمانہ گزشتہ میں۔ لا یقومو، وہ کھڑا نہیں ہوگا، دونوں کی نفی ہے۔ ما و ان، بلکہ ساتھ ہو گئے، ما اور ان، لم، لما 2، لن 3، لا 4، ما 5، ان 6، 6 حروف نفی ذکر کیے ہیں۔ آخری ہے ما اور ان، ما اور ان بنفی الماضی والحال، یہ ماضی اور حال کی نفی کرتے ہیں، یعنی استقبال کی نہ، جیسے ما ناما، وہ نہیں سویا تھا، ما ینام، وہ نہیں سو رہا، اب کی بات ہے۔ ان اردنا الا الحسنی، ہم نے ارادہ نہیں کیا مگر اچھائی کا، یعنی ابھی کی بات ہے، زمانہ حال کی بات ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔